اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن تھا کہ ایک بہت ہی بوڑھے شخص ہیں اور ان کے ہاتھ میں اب لرزہ آ گیا ہے، تو کیا ایسے شخص پر اپنے غیر ضروری بال صاف کرنا لازم ہوتا ہے، اور ہو تو پھر وہ کر نہیں پاتے ہیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہفتے میں ایک بار جسمانی صفائی سنت مبارکہ ہے، پھر 15 دن تک اگر اس کو مؤخر کیا تو مکروہ تنزیہی بنے گا، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اور پھر 15 دن سے 40 دن تک کا یہ درمیانی عرصہ جو ہے، اس میں کراہت بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اگر 40 روز تک ایسا نہ کریں تو پھر مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ اور یہ شرعی اصول تمام لوگوں کے لیے جو بھی بالغ ہیں ان کے لیے حکم ہوتا ہے، لیکن جب شرعی عذر لاحق ہو جائے تو شریعت آسانی دیتی ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک تو شرعی حکم یہ یعنی آسانی یہ ہے کہ یہ 40 دن کے اندر کر لیں، ہفتے نہ کریں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور اس طرح مطلب ریزر وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تو کوئی کریم یوز کر لیں، یہ سب سے ایزی وے ہوتا ہے، کوئی بھی ہیئر ریموو کرنے والی کریم یوز کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کریں تو انشاءاللہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی۔ ایک ہی کسی نے کہا کہ میں اپنی ویب سائٹ پر ایڈورٹائز لگا کر پیسہ کماؤں تو یہ ارننگ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ ایڈ کس قسم کے ہیں یہ دیکھا جائے گا، اس میں کوئی اسلام کے خلاف نہ ہوں، اسی طرح مسلمان کی توہین اور تضحیق پر مشتمل نہ ہوں، یوں ہی کوئی حرام چیز کی ترغیب کے نہ ہوں، اسی طرح اس میں اگر کوئی پکچرز وغیرہ ہیں تو وہ ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوں گی، یعنی خلاف شرع نہ ہو اور براہ راست اسلام یا مسلمان کے خلاف نہ ہو۔ اگر آپ اس کو لگا کر اور پھر اس پہ تھوڑی بہت ارننگ ہو سکتی ہے تو اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا، یہ حلال ہے۔ لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ پھر وہ مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے چیز، اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو بستر پر بھائی یا والد صاحب کے پیسے گرے ہوئے مل جاتے ہیں، تو ہم اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، یوں ہی کپڑے وغیرہ دھونے لگیں تو جیبیں چیک کرتے ہیں، اس میں سے بعض اوقات کسی کی جیب سے پیسہ نکل آتا ہے تو ہم دیتے نہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں، اگر تو گھر کے اندر ماحول رواج اور طریقہ یہی رائج ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جو مل جاتے ہیں، والد صاحب کو ہی پتہ ہے، بھائی کو، اور وہ فیل نہیں کرتے، ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رکھ لیے تو کوئی بات نہیں، رکھ لیے تو رکھ لیے، تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر ماحول یہ ہو کہ 5 کا سکہ بھی اگر آپ رکھ لیں اور پتہ چلے تو اس پہ ہنگامہ کھڑا کر دیں، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں، اس صورت میں ان کو واپس کرنا ہوگا یا پھر ان کی اجازت لے لیں کہ بھئی آپ کی جیب سے کچھ پیسہ نکلا ہے یا اتنا پیسہ نکلا ہے، اجازت دیں تو ہم رکھ لیں، تو یا پھر پہلے سے اجازت لے لیں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے کبھی کبھی مل جاتے ہیں تو کیا ہم رکھ لیں۔ اس میں بھی یقینی سی بات ہے، اگر بڑا نوٹ ہو، کوئی بعض اوقات نہیں خیال رہتا اور جیب میں رہ جاتا ہے، دھلنے کے لیے آ گیا، تو بڑا نوٹ آپ کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں عموماً سخاوت اور فراخ دلی نظر نہیں آتی۔ 1000 کا نوٹ ہو، 5000 کا نوٹ ہو اور آپ کہیں کہ جی یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے، رکھ لیتے ہیں، ہاں رکھ لیتے ہیں، چھوٹے موٹے نوٹ رکھ لیتے ہیں، 10 20 کے، 50 کا یا 100 تک کا بھی چل جائے، لیکن 500 1000 اور پھر اگر 5000 کا ہو تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا آپ کو اجازت نہیں دے گا، اس صورت میں رکھنا یہ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا، بتانا لازم ہوگا اور ان سے اجازت لینی لازم ہوگی۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ اٹلی سے ایک آیا تھا ہمیں سوال کہ ہماری مساجد میں ٹمپریچر چیک کرنا لازم ہے، یہ جو کرونا وائرس کے سلسلے میں ہے، تو جمعے کی نماز سے پہلے بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ چیک کریں، تو ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے۔ اب چونکہ جماعت ہو جانے کے بعد بھی، یعنی شروع ہو جانے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں، تو وہ شخص اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا جمعہ نکل جاتا ہے، تو کیا اس شرعی عذر کی بنا پر جمعہ کا ترک جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا تھا کہ باہر کی ایک مسجد ہے، جمعے سے پہلے وہاں پہ ٹمپریچر چیک کر کے ہی لوگوں کو اندر داخل کرنا ہے، تو ایک کوئی شخص دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے، اور اس میں چونکہ جماعت شروع ہو جانے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ جمعہ نکل جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اگر تو اس کو یقین ہے کہ چلیں یہاں جمعہ میں چیک کرتا رہتا ہوں آ جائیں، پھر کہیں اور مجھے جمعہ مل جائے گا، اور کوئی یہاں سے پڑھا ہوا شخص پھر وہاں کھڑا ہو جائے جس نے پہلے جمعہ پڑھ لیا ہے، اس طرح ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ پھر جس کو وہاں جمعہ مل جائے گا جو پڑھ چکا ہے وہ وہاں جا کے چیک کر لے گا، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کافر کو ہائر کر لیں کہ وہ بس چیک کر کے اندر بھیجتا جائے، یہ اپنے سب جمعہ پڑھیں۔ لیکن یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ترک جمعے کی اجازت ہو۔ اور پھر جب تک یہ کووڈ-19 چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جمعے وہ ترک کرتا رہے گا، تو یہ بالکل گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ ایسا کوئی بڑا شرعی عذر نہیں ہے، اس کا متبادل حل چونکہ موجود ہے، آلٹرنیٹ موجود ہے، تو اس لیے اگر ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوتا رہے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کارمائن ایک کیڑا ہے، وہ اس کو جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پیس کر پھر اس کو میک اپ کے چیزوں میں ڈالا جاتا ہے، لپسٹک وغیرہ میں، تو ایسا میک اپ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ہر وہ انسیکٹس وغیرہ، یہ حشرات الارض جن کو کہتے ہیں، جن میں بہتا خون نہیں ہوتا، یہ فی نفس ہی پاک ہوتے ہیں۔ پاک میں اور حلال میں فرق ہوتا ہے۔ حلال کا تعلق حلال حرام کا کھانے پینے سے مطلب اس کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور پاک ناپاک کا جسم پہ لگنے وغیرہ سے کے اعتبار ہوتا ہے، جسم ہے، کپڑا ہے، جگہ ہے، کہ یہ چیز لگ گئی تو وہ پاک رہے گا یا ناپاک۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی حشرات الارض ہیں جن میں بہتا خون نہیں ہوتا، یہ فی نفس ہی پاک ہوتے ہیں، اسی لیے اگر پانی میں گر کے مر جائیں تو پانی خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن کھانا حلال نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کا ظاہر پاک ہے تو ظاہری استعمال میں تو یہ شرعاً جائز ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ جیسے اب یہ لپس وغیرہ ہیں، اس پہ لپسٹک میں اگر یہ ڈلتا ہے تو ہو سکتا ہے زبان اس پہ لگے اور کچھ ذرات پھر اندر جائیں، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ لہذا اگر میک اپ کے ایسے سامان میں اس کیڑے کو پیس کر کسی افادیت کے لیے ڈالا جاتا ہے کہ جو حلق کے ذریعے منہ میں نہ جائے یا حلق میں نہ جائے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے فرض کریں لپسٹک میں اگر ڈلتا ہے، وہ نیل پالش میں ڈلتا ہے، تو نیل پالش تو ناخنوں پہ لگے گی تو چل جائے گا اس کا، اور اسی طریقے سے کوئی بیس وغیرہ لگانی ہو اس میں ہے تو۔ لیکن اگر یہ ایسی جگہ پر ہے کہ منہ کے اندر جانے کا، حلق سے اتر جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو فرض کر لیں کہ ڈالا ہے اور لپسٹک بھی لگائی ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس میں بہتا خون نہیں ہے تو یہ اس کا ظاہر چونکہ پاک ہوتا ہے، لہٰذا لگنے پر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ناپاکی کا حکم دیں، یا کسی بہن نے باوضو اگر اس طرح اس کیڑے والا میک اپ استعمال کیا ہے تو اب ہم کہیں آپ کا وضو نہیں، یا آپ ناپاک ہیں اور آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسا نہیں ہے، وہ نماز بالکل ادا کر سکتی ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو ریسٹ ان پیس کہنا اس کے مرنے پر یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں کہ سیڈ ٹو ایکسپریس دا ہوپ دیٹ سم ونس اسپرٹ ہیز فاؤنڈ پیس آفٹر ڈیتھ، یعنی یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو سکون عطا فرمائے گا، جبکہ کافر کی روح کو مرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے پھر بخشش نہیں ہے، اور جب بخشش نہیں ہے تو پھر عذاب لازم ہوگا، کیونکہ جو بخشش کی امید ہوتی ہے بخشش کے ساتھ جائے گا، اس کے لیے جو بخشش کے ساتھ گیا اس کے لیے تو عذاب ہی نہیں ہے، اور جس کے لیے امید ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلیں جی اگر گناہوں سمیت گیا ہے، عذاب بھی ہو رہا ہے، تو دعائے بخشش و مغفرت سے عذاب ختم ہو جائے گا۔ جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کبھی بھی اب امن اور چین نہیں آئے گا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھا اور پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اس نے کفر اختیار کر لیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے،
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخیوں میں سے ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ کبھی بھی اس کو پیس امن تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی حالت ارتداد کے اندر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بھی بخشش و مغفرت نہیں۔ یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا۔ اب اگر کوئی دعا کرتا ہے امن کی، سکون کی یا مغفرت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ان آیات پر یقین نہیں ہے، ان آیات پر بھروسہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، گویا کہ ان کے مضامین کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کیا، اور جو قرآن کی کسی نص قطعی میں خاص طور پہ شک و شبہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کے مرنے پر اس طرح دعائیہ کلمات کہے ہوں تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ آج فلاں شخص تھا بڑا رحم دل تھا، بہت انسانیت کی خدمت کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور بلا امتیاز کرتا تھا، کافر ہو کے مر گیا لیکن اچھے کام بھی تو کیے، چلو اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً آخرت کی نجات اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا انعام دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انعام چاہے شہرت کے لیے ہو، شہرت کے طور پر ہو، آسانی کی شکل میں ہو۔ ہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر کے اچھے عمل کا ظاہری وسیلے کی بنا پر اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دے، اب وہ کافر رہا نہیں، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جو حالت کفر میں مرا تو پھر اس کے لیے نہ دعا جائز ہے، نہ اس کے بارے میں دل کے کہیں گوشے میں یہ شبہ بھی پیدا ہو کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ نہیں، بالکل اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی بخش بات کر رہا ہوں مانسہرہ سے۔ جی فرمائیے۔ ارشاد۔ ہمارے ساتھ رہتے ہیں غیر مسلم بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا کاروباری حساب کتاب بھی ہے، ویسے کٹھے جو ہیں وہ تو اس سلسلے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ہماری فوت کی ہو جاتی ہے تو وہ آتے ہیں دعا کے لیے، اگر ان کی ہو جائے کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر جانا چاہیے تو وہاں ہمیں کیا کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے بارے میں برائے میں رہنمائی فرمائیں۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، یہ 17واں سال ہے یہ کہتے کہتے ہیں۔ نہیں اب ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ بعض اوقات۔ دیکھیں ایک عظیم ہستی نے کویسچن کیا ہے کہ بعض اوقات یہ روڈ پہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے مسلسل ٹھہرنے کی بنا پہ، چونکہ اس میں گاڑیاں آتی جاتی ہیں، وہ کیچڑ اور یہ مٹی وٹی تو وہ کالا تقریباً ہو جاتا ہے۔ اب وہ بعض اوقات گزر رہے ہوتے ہیں اسکوٹر لے کر تو دوسرے اسکوٹر سے چھینٹیں آ جاتی ہیں، تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ ایک اور بھی اس سلسلے میں کویسچن ہے، وہ بھی لیتا ہوں، پہلے اس کا جواب دیکھ لیں۔ دیکھیں روڈ پہ اگر کوئی پانی ہے جس میں آپ کو یقینی طور پہ نہیں معلوم کہ گندگی ملی ہے، یقینی طور پہ معلوم کب ہوگا؟ جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہو گیا، یا کسی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی ظاہر جس کا بادشاہ ہو، صاحب علم شخص جو مسائل جانتا ہے جس کو عادل کہتے ہیں، اس نے بتایا کہ یار میں نے دیکھا تھا کہ اس میں گٹر کا پانی ملا ہے، یا گٹر کی بدبو آ رہی ہے، اس میں اسمیل آ رہی ہے، یہ نجاست کا اثر ظاہر ہوا، تب تو ہم اس کو کہیں گے یہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوئی پانی ان تین دلائل سے خالی ہے تو پھر ہمیں اسے پاک ماننا واجب ہے، چاہے اس کی شکل بگڑ گئی ہو، کالا ہو گیا ہو، کیچڑ زدہ ہو گیا ہو، وہ پاک ہے، کیچڑ ہے لیکن پاک ہے، ہر کیچڑ تو ناپاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب آپ کو بس یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس میں ناپاک پانی کی آمیزش کا یقین ہے تو آئے ہوئے چھینٹے ضرور آپ کو ناپاک کریں گے، نماز سے پہلے کپڑے پاک کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف کیچڑ ہے، صرف کثرت استعمال کی بنا پر یا اس پانی میں کثیر مٹی کے شامل ہونے کی بنا پر بلیک کلر سا ہو گیا ہے یا وہ کیچڑ سا بن گیا ہے تو وہ بالکل پاک ہے۔ اب آپ نماز پڑھنا چاہیں بہتر ہے کہ تھوڑا بہت صاف کر لیں، لیکن اسی حالت میں انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز بالکل ہو جائے گی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ابھی جو یہ پانی ہمارے کراچی میں بھی بہت زیادہ اور بھی بہت جگہ آیا ہے، تو ٹینکوں کے اندر پانی آ گیا ہے گندا، اس کا کیا حکم شرع ہوگا وہ بتاتے ہیں، لیکن ایک پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ سیلس مین ہے،
تو 500 پر ڈے ملتا ہے، لیکن وہ دوسری شاپ پہ جب ان کا مال لے کر جاتے ہیں سامان وغیرہ تو وہ 2-3 روپے 5-10 روپے اضافے کے ساتھ دے دیتے ہیں. تو کیا یہ ان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس تھینک یو، یہی سوال. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں اللہ کا بڑا کرم. اچھا میرے ایک بھائی ہیں، میں نے کوشچن کرنا تھا کہ ان کی بیوی نا ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہیں. تو انہوں نے نا پہلے تو فیملی میں سب سے وہ کہتے تھے کہ اگر وہ صبح 8 بجے تک نہ آئی تو میں اسے فارغ کر دوں گا. پھر بیچ میں باتوں باتوں انہوں نے یہ بھی 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میری طرف سے وہ فارغ ہے اگر صبح 8 بجے تک نہ آئی تو. صبح وہ واپس نہیں آئی، پھر اگلے دن انہوں نے ہماری فیملی کے بزرگ تھے انہیں فون کر کے کہا کہ میں نے نا جھوٹ کہا کہ میں نے اسے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا ہے، جبکہ نہ انہوں نے نوٹس بنایا نہ بھیجا، صرف اس مقصد سے کہ وہ واپس آ جائیں. یہاں پہ ان کا کہیں بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ طلاق دینا مقصد نہیں تھا، بس ڈرانا مقصد تھا فیملی کو. لیکن اب اس کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے میں یہاں پر ابوظہبی میں رہتی ہوں. میرے بھائی کا 8 تاریخ کے دن، انڈیا کی 8 تاریخ تھی اور یہاں کی 9 تاریخ عرفات کی. 9 تاریخ کے دن ان کو اچانک انتقال کر گئے وہ، مطلب آپ جی نہیں انتقال نہیں ہوا، اسی دن ان کا سب کچھ رک گیا، یعنی دماغ کی رگ پھٹ گئی. اس کے بس وہ بالکل بات چیت سب بند ہو گئی. 4 دن بعد عید کے بعد وفات ہو گئی ان کی. تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ موت کو کیسے مانا جاتا ہے؟ مطلب کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ؟ یعنی یہ موت اچھی مانی جاتی ہے، اس دن رک گیا عرفات کے دن ان کا سب کچھ نا. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں. ایک یہ ٹینک کا جو مسئلہ پوچھا، تو دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ناپاک پانی ٹینک میں ملا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے وہ ٹینک کتنا بڑا ہے. عمومی طور پہ جو ہمارے گھروں کے اندر ٹینک ہیں وہ چھوٹے ہیں، مطلب شرعی اعتبار سے بعض اوقات ایک بڑا ٹینک ہوتا ہے جس کو داہ دردا کہتے ہیں، اس میں اگر ناپاکی گرے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو الگ حکم ہوتا ہے. لیکن جو اکثر ہمارے گھروں میں ٹینک ہیں وہ چھوٹے ہیں اور ابھی جو پانی آیا ہے تو وہ بدبودار اور گٹر کا پانی مکس ہو کر شامل ہو گیا ہے اور ناپاک ہوئے ہیں ٹینک. تو اس لیے ایسے ٹینکس کو تو خالی کرنا ہی ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کے نئے ٹینکر منگائیں، جیسے یہ واٹر ٹینکر وغیرہ آتے رہتے ہیں، اور ایک طرف سے آپ پانی ڈالیں اور اس کو مطلب پانی ڈالیں بہنے دیں، اتنا بہا دیں اس کو کہ جب آپ اس کو سونگھیں تو اس میں کوئی اسمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو تو وہ پاک ہو جائے گا. یا اس طرح اس میں پانی ڈالیں اور موٹر چلا دیں اوپر والی، وہ پانی نیچے آئے اور سارے نلکے کھول دیں اور نلکوں کو سونگھتے رہیں. اگر اس میں کبھی وقتاً فوقتاً جب ان میں اسمیل آنا بند ہو جائے تو یہ سارا پانی پاک ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے اگر فرض کر لیں، وہی جیسے میں نے ابھی پچھلے کویسچن میں کہا تھا کہ اس میں اسمیل آ رہی ہے، گٹر کا پانی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، ایسے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. پورا ٹینک ناپاک ہوگا، اس کو پاک کرنا ہی ہوگا. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا مجھے. جی مفتی صاحب میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں اور ہم اگر آؤٹ سائڈ سٹی کسی کمپنی کے کام سے جاتے ہیں تو اس میں کچھ گورنمنٹ کے ٹریولنگ رولز ہیں. اس میں ایک رول یہ ہے کہ اگر آپ ایک نائٹ وہاں پہ گزارتے ہیں تو آپ کو کچھ 5,000 روپے ملیں گے، اور اگر آپ بل پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو 7,000 روپے ملیں گے. باقاعدہ رولز میں لکھا ہوا ہے. کیا اور کرتے اگر ہیں؟ آپ بل پروڈیوس کریں گے کمپنی کو تو آپ کو 7,000 روپے ملیں گے اچھا بل. ایک نائٹ کے. اگر آپ بل پروڈیوس نہیں کرتے تو آپ کو 5,100 روپے کچھ ملیں گے. ٹھیک ہے. تو نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بل پروڈیوس نہیں کرتے اور وہ کسی 3-4 ہزار روپے والی ہوٹل میں رک کے 5,000 روپے کلیم کرتے تھے، جو کہ ایکچولی رول میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ملیں گے. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ جو ڈفرینس ہے یعنی 3,000 روپے والی ہوٹل میں رک کے آپ 5,102 روپے کلیم کریں گے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ رول میں لکھا ہوا ہے. جی میں سمجھ گیا، آپ نے بڑا زور دیا، رول میں لکھا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو وہ ایک یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کے اس پہ عربی گرامر کی چیزیں جیسے بالکل ابتدائی جو ہوتی ہیں سرف و نحو و ترکیب وغیرہ کی بالکل ابتدائی سالوں کی وہ پڑھانا چاہتی ہیں نیٹ پر یعنی یوٹیوب پر ڈال کر.
चैनल बना के, तो क्या वो इस तरह कर सकते हैं कि मगर उनकी आवाज़ हो, वो खुद सामने ना हो, बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ हो बस, तो क्या इस तरह करना सही है? चलिए मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। एक ही क्वेश्चन किया था कि इनके पड़ोस में कुछ गैर मुस्लिम हैं जिनसे कुछ कारोबारी वाबस्तगी भी है, तो ये कहते हैं जब हमारे यहाँ फौतगी होती है वो भी आते हैं, दुआ वगैरह करते हैं, और जब उनके यहाँ होती है तो क्या हुक्म शरअ होगा, क्या जाना चाहिए कि नहीं? देखें, मसला ये है कि जब ऐसा करीबी ताल्लुक़ होता है, जैसे बाहर के मुल्कों में भी है, तो दुआ सलाम हो जाती है, खुशी के मौक़ों पर एक दूसरे को तहफ़ का देना और गमी के मौक़ों पर इजहार हमदर्दी करना या मुख्तसर से ताज़ियत ताकि गम हल्का हो, ये चल सकता है और होता है, बाहर होता भी है और यहाँ भी चल सकता है। लेकिन चंद चीज़ें तवज्जो तलब हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो बीमार हो जाते हैं मसलन, तो इयादत करना शरअन जायज़ है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इस इयादत करने में भी उनको हिदायत की दुआ उनकी हो, और ये इस मतलब नीयत के साथ जाएं कि अगर मैं जाता हूँ मुसलमान के एक अच्छे तर्ज़ अमल से मुतासिर होकर, हो सकता है कि ये इस्लाम की तरफ आएँ, और अगर इस्लाम की तरफ ना भी आएँ तो इस्लाम की इतनी मोहब्बत इनके अंदर पैदा हो जाए कि अगर कोई इस्लाम की मुखालफत करे और इनको अपने साथ मिलाना चाहें तो ये इनकार कर दें कि नहीं, मुसलमान लोग अच्छे होते हैं, हम नहीं मिलेंगे। तो ये इस अच्छी नीयत के साथ हो सकता है। दूसरा, अब फौतगी पर आ जाइए। फौतगी में एक होता है कि जनाजे में और उसके रसूमात में शिरकत करना, ये बिल्कुल नहीं कर सकेंगे आप, इसलिए कि जब कोई काफिर का जनाजा उठता है तो उस पर तसलसल से लानत नाजिल होती है। जैसे ही काफिर मरेगा, क्योंकि ज़िंदगी में तो एक उसके ईमान की उम्मीद होती है, लेकिन मरने के बाद अभी जैसे मैंने आपको आयात पढ़ के बताई कि उसके लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े अब बंद हैं, तो लानतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, अज़ाब के फ़रिश्ते उसके साथ होते हैं और उसको बड़ा ज़लील और रुस्वा करके कब्रिस्तान तक साथ पहुँचा रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता है। तो इसलिए वहाँ पर जो उसमें शरीक होगा, अल्लाह ना करे जैसे नेक आदमी के जनाजे में आप शरीक हों तो रहमतों के नुज़ूल में आप भी मतलब शामिल होंगे और आपको भी हिस्सा हासिल होगा, ऐसे ही इसमें आपके लिए हिस्सा होगा। इससे तो आप इज्तिनाब करें। अब रही थोड़ी सी ताज़ियत करना कि अगर कोई बहुत ही गम में है, रो रहा है और आपने जाकर थोड़ा सहारा दिया, ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी मैंने आपको पहले अभी समझाया कि दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं कि बस आप सब्र करें, अल्लाह उसकी बख्शिश फ़रमाए, मग़फ़िरत फ़रमाए, आपके ज़बान से निकला नहीं तो आप भी दायरा इस्लाम से बाहर और आपको तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम होगा। इसलिए ख़ुलासे कलाम ये है कि ज़ाहरी बर्ताव एक काफिर के साथ अच्छे अंदाज से अच्छी नीयत के साथ करने में आज के दौर में ख़ास तौर पर शरअन कोई हरज नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ फिर शरई मुमानअत है उसकी रियायत करना भी ज़रूरी होगा। ये इसलिए मैंने एक चीज़ खोल कर आपको बयान की कि हमारी आवाम कहती है वो सब बता दें जायज़ है या नाजायज़ बस, तो इसमें तफसील होती है। बाद औक़ात एक चीज़ का एक जायज़ पहलू होता है, अगर वो बताया जाए तो चूँकि आवाम को तमाम चीज़ें मालूम नहीं होती, वो कुछ ही अरसे में उसके नाजायज़ पहलू तक भी पहुँच जाते हैं और दलील क्या बनाते हैं कि हमने फ़ुला से मालूम किया। इसलिए ख़ुलासा कलाम ये है कि आप जहाँ तक शरीयत आपको इजाज़त देती है ज़ाहरी बर्ताव करने में हरज नहीं है, और जहाँ बिल्कुल मुमानअत है वहाँ पर रुक जाना वाजिब है। इस मेरे जो जवाब है इसको 2-3 दफ़ा अगर आप यूट्यूब पर सुन लें, इंशाअल्लाह भाई QTV वाले डालते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छा जहन नशीन हो जाएगा और इसकी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिएगा। एक ये कहती है कि मेरे शौहर सेल्समैन हैं, वो कंपनी का माल लेकर दुकानों तक पहुँचाते हैं और बाद औक़ात दुकानदार उनको इजाफ़ी दे देता है पैसा, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, चूँकि ये माल आपके शौहर का नहीं है, ये कंपनी का है, तो कंपनी जितने रेट कहती है उतने रेट पर ही इसको सेल करना है। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर कंपनी ने कहा कि भाई ये जो है प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में बेचनी है और आपके शौहर अच्छे सेल्समैन हैं, उसको 105 रुपये का बेच दिया, तो ये 5 रुपये कंपनी के हैं, ये शौहर के नहीं हैं। ये कंपनी को शो करने होंगे कि आपको मैंने चीज़ अच्छे अंदाज से बिकवा भी दी, 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, अगर इसमें मुझे आप कुछ देना चाहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप जाकर वो प्रोडक्ट दें और फिर मतलब उसके ऊपर इजाफ़ी ले लें। अच्छा, यहाँ 2 सूरतें हो सकती हैं, ये मैं आपको मज़ीद और वजाहत कर दूँ। एक ये कि ये कंपनी के एम्प्लॉई हैं, इनको जाकर देना है, आज़ाद नहीं है, ये कंपनी के एम्प्लॉई हैं और इनको जाके कंपनी का ही इंट्रोडक्शन पेश करना होता है, तो फिर तो यही हुक्म है जो मैंने आपको बताया। एक और सूरत भी होती है कि बाद वक़्त कंपनी से आपने प्रोडक्ट उठा ली, कंपनी कहती है हमें इसका इतना चाहिए,
اب آپ جا کے مارکیٹنگ خود ہی کریں اور سب کچھ، جیسے مطلب یہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ اپنے ریٹ پر کچھ آگے دیتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ کے شوہر کی صورتحال ہے تو پھر وہ اضافی تھوڑا سا بیچ سکتے ہیں اور اس پہ پروفٹ بھی لے سکتے ہیں، جو اضافی ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کمپنی کے باقاعدہ امپلائی ہیں اور کمپنی کے لیے اس کو بیچ رہے ہیں، کمپنی کے انٹروڈکشن کے ساتھ بیچ رہے ہیں، تو پھر یہ زیادہ نہیں لے سکتے، پھر تو وہ کمپنی کا مال ہے، یہ تو بیچ میں ایک وکیل بالبیع ہے، اگر یہ زیادہ لیں گے تو ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بھابھی ناراض ہو کر چلی گئی ہیں تو بھائی اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ 8 بجے تک نہیں آئی تو میں فارغ کر دوں گا۔ پہلے اس کو دیکھ لیں تو دیکھیں جو مستقبل کے الفاظ ہیں ان سے کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی کہ میں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو یہ چونکہ فیوچر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے وقوع کے لیے یا تو پاسٹ کے الفاظ ہوں یعنی ماضی کے یا پریزنٹ کے ہوں، حال کے ہوں، تب ہوگی۔ میں نے طلاق دی یا میں طلاق دیتا ہوں، تب یہ طلاق واقع ہوتی ہے، تو فیوچر سے تو نہیں ہوگی۔ لیکن جو دوسرا آپ نے کہا کہ کبھی یہ بھی کہا کہ 8 بجے تک صبح نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہے، تو اگر وہ 8 بجے تک نہیں آئے گی تو لازم طلاق واقع ہو جائے گی، یہ طلاق پڑ جائے گی اور بیوی مطلب طلاق یافتہ ہو جائے گی، عدت اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کسی کو فون کر کے کہ میں نے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا ہے کسی کو، یہ بھی یاد رکھیں طلاق ہے۔ چاہے اب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دین ہے، کہ کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی گھر کی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی کھانا نہیں بنا رہے کہ ریسیپی پہ نمک زیادہ کر دو اور مرچ زیادہ کر دو اپنی مرضی سے اور کچھ بھی نہ ہو۔ دین سیکھنا ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کو دین کے معاملات میں اپنی عقل سے تصرف کر لیں؟ اسی طرح آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ اب انہوں نے خالی دھمکانے کے لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اب فرض کر لیں کہ سوچئے کہ اگر سامنے والا اس کو سچ سمجھے گا تو عورت واپس کہاں سے آئے گی؟ وہ تو کہے گی نوٹس بھجوا دیا تو طلاق ہو گئی، وہ تو آئے گی نہیں۔ یہ سوچنا کہ جب میں دھمکی دوں گا کہ نوٹس بھجوا دیا ہے تو وہ واپس آ جائے گی، یہ تو بہت ہی احمقانہ سی بات ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے اسٹامپ پیپر بنواتے ہوئے کہتے ہیں تو اسٹامپ پیپر لکھنا بعد کی بات، جب وہ زبان سے کہتا ہے اسی وقت سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی آپ کو مفتی بننے کی حاجت نہیں ہے، ان مسائل سے کھیلنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، یعنی دین سے کھیلنا کہ اپنی عقل سے میں نے تو دھمکی دینے کے لیے کہا تھا، میں نے تو ڈرانے کے لیے کہا تھا، خدا کی قسم میری نیت نہیں تھی۔ کس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی نیت نہ ہو پھر طلاق نہیں ہوتی؟ نیت سے ہی طلاق ہوتی ہے، کہاں سے معلوم ہوا یہ بتائیں؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں، سنا تھا بس خالی۔ اب سننے پر آپ نے اتنی بڑی چیزوں کی بنیاد رکھ لی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ کو کوئی سنے کہ اس گھڈے کے اندر 1 کروڑ روپے ڈال دیں تو 2 کروڑ بن کے نکل آتے ہیں، کبھی ڈالیں گے آپ اس کے اندر؟ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ صرف دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر جرأت مند ہو کر ہم قدم اٹھا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جب نقصان ہو جاتا ہے تو چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے۔ پھر مولویوں کو برا کہنا، مفتیان کرام کو برا کہنا، بھائی یہ دین ہے، کوئی سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز پسند آئے جو چیز نہ پسند آئے پسند والی کو لے لیں، ناپسند کو چھوڑ دیں، یا کوئی آپ کارخانہ نہیں چلا رہے کہ اس میں آپ کسی طرح بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ یہ دین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان کیا اس کو فالو کرنا ہوگا۔ لہٰذا جو حکم شرع میں نے آپ کو بتایا، اب ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ویسے اس میں گنجائش ہے بھی، اگر تو 2 طلاقیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایک فارغ والے سے ہوئی اور ایک یہ جو نوٹس کا انہوں نے کہا، ابھی بھی گنجائش اگر اس سے پہلے طلاقیں نہ دے دی ہوں اور اس سے زیادہ نہ دی ہوں، کیونکہ آپ نے تو یہ 2 ذکر کی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی طلاقیں دے دیتے ہیں اور طلاق دے کے بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ جہالت اتنی ہم پر طاری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کتنی مرتبہ الفاظ نکل گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حرام قطعی میرے لیے حلال ہو جائے، میرے لیے نرم گوشہ نکل آئے، پہلے احتیاط نہیں کرتے ہیں، پھر مطلب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ انڈیا میں 8 تاریخ تھی، ہمارے یہاں 9 تھی عرفہ، میرے بھائی کا دماغ اس وقت بند ہو گیا، رگ پھٹ گئی تو وہ دل بند ہو گیا سب کچھ، اور انتقال 4 دن بعد ہوا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ 4 دن تک تو بہن زندہ ہی تھے نا۔ اگر آپ کو عرفہ کے دن فوت ہونے پر یہ امید ہو کہ شاید بہت ہی اللہ کی کوئی رحمت نازل ہوں گی، تو وہ یقینی سی بات ہے کہ اس ٹائم تو انتقال نہیں کیا تھا، اس کے بعد انتقال کیا۔ تو جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے،
اس سے پہلے چاہے وہ کتنا ہی قوموں میں پڑا ہو وہ زندہ کہلائے گا، روح نکلتی ہے تو مردہ کہلائے گا، اور ان کا بعد میں انتقال ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اس پہ زیادہ نہ توجہ کریں کہ جی یہ عرفہ کے دن ہوئی کہ نہیں ہوئی، بلکہ اس پر توجہ کریں کہ ایک تو ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح اچانک انسان کی موت آ جاتی ہے، اس کی دماغ کے رگ پھٹ جاتی ہے، وہ وصیت نہیں کر سکتا، وہ جذبات کے اظہار نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ موت کی تیاری کر کے رکھی جائے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ بھائی فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور یہ رول ہے کہ جب آپ باہر رہ کر کسی کمپنی کام سے جاتے ہیں تو ایک نائٹ اگر آپ باہر رہیں تو 5,000 آپ کو دیں گے، اور بل بھی اگر آپ دیں گے کوئی ساتھ میں تو 7,000۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی 3,000 والی ہوٹل میں اسٹے کر لے اور 5,000 وصول کرے، رول میں لکھا ہے کہ 5,000 وصول کر سکتا ہے، تو بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، زور دے کے آپ نے کہا رول میں لکھا ہے، تو شرعی رول میں بھی شرعی بھی کچھ رولز ہیں شرعی لحاظ سے، ان میں لکھا ہے کہ دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، جھوٹ نہیں بول سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 3,000 والی ہوٹل میں رہیں تو آپ کو شو کرنا ہوگا کہ میں تو 3,000 والی میں رہا ہوں، پھر آپ 5,000 کس چیز کے لے رہے ہیں، 2,000 کس چیز کے لے رہے ہیں؟ اصل تو یہی تھا کہ آپ کو 5,000 پرووائڈ کیے گئے تھے ہوٹل میں رہائش کے، تو آپ 5,000 والے ہوٹل میں رہیں اور فائدہ حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ 3,000 والے میں رہتے ہیں تو آپ 2,000 آپ کے لیے طیب اور حلال نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیں پر بھی رہ لیں آپ کو 2,000 زیادہ دے دیے جائیں گے، کیوں دیں گے زیادہ؟ گورنمنٹ تو نہیں دے گی زیادہ۔ تو اسی لیے ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس سطح پر ہے کہ ہم اسی طرح کی چیزوں سے ہر ایک اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتا۔ آپ تو اچھے آدمی، آپ نے کویسچن کیا، آپ کے اندر خوف خدا ہے تو آپ نے کویسچن کر لیا، لیکن یہ بہرحال شرعاً صحیح نہیں ہے، دھوکہ دہی ہے، جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون یوٹیوب پر کچھ انہوں نے گرامر وغیرہ عربک پڑھی ہو اور وہ یوٹیوب پر کوئی مطلب صرف ان کی وائس چلے اور وہ کچھ چیز سکھائیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں میں عورتوں کو ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی بہت ساری کلپس پہلے پڑھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، اگر ضرورت ہوتی نا تو پھر بھی بات تھی۔ عورت کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، ویسے ہی آپ پڑھائیں، آن لائن پڑھائیں، ویسی بچیوں کو علاقے کی لیں، انہیں گرامر وغیرہ پڑھائیں، لیکن یوٹیوب وغیرہ پر آنا میں مطلب غیر ضروری طور پر مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ضرورت نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہم سے کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ میاں بیوی ہیں اور یہ کہیں مطلب باہر کے ملک کا ایک مسئلہ تھا، ان کو کچھ امیگریشن کے اندر پرابلم ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق یافتہ شو کیا، تو کیا وہاں پر کافر گورنمنٹ کورٹ میں اپنی بیوی کو طلاق یافتہ ظاہر کرنے پر طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو دیکھیں بالکل ہو جاتی ہے، جہاں پر جس عرف کے اندر طلاق کا وقوع مانا جاتا ہو، جب آپ وہ الفاظ کہتے ہیں تو وہ طلاق ہوگی۔ اگر آپ کسی پیپر پہ سائن کرتے ہیں تو بالکل طلاق واقع ہوگی، کیونکہ آپ طلاق ظاہر کر رہے ہیں کہ میں طلاق میں نے دی ہے، تو بس یہی جب یہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر یہ طلاق مانی جائے گی، اور اس میں پھر آپ کو دوبارہ اگر اور طلاق مزید نہیں دیں تو اگر دوران عدت ہے تو مطلب بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رجوع کرنا ہوگا، عدت گزر گئی ہے تو پھر جدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو گیا، اپنے میزبان کو، ہماری ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسئلے میں شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔